حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان چکی پیسنے والا واقعہ۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوئی ہوں، آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں اور آپ کے ساتھ میں بھی سنتی ہوں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا۔ مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئیں، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں۔ خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے واقع ہو گئے۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے۔ غربت کی حالت تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی، آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی۔ اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے۔ زہد و تقوی میں نرالی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے، ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے، اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا۔ نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی۔ خدا کی قسم جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی، اس کو اتنا اونچا کر دیا، ساری امت سے اونچا بنا دیا۔ ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو، جو نبوت کی گود میں پلی ہو، جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو، جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو، اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہو، کیا کہنا اس فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا۔ مدینہ پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں۔ بیمار پرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی، آؤ مسلمانوں، لاہ عمل معلوم کرو، اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو۔ بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، فاطمہ میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا، رونے جیسی آواز میں جواب آیا، آواز آتی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو، پھر تشریف لانا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی۔ اس کے بعد آواز آئی، تشریف لے آؤ۔ اندر تشریف لے آئے۔ علماء نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لختے جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے، کیا بات ہوئی، چادر کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤں۔ ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے، دیکھا نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی۔
आपने फरमाया बेटी क्यों, क्या घबराहट है, क्या बात है? अर्ज करने लगी अब्बा जान इतनी तंग दस्ती हो गई, 4 दिन का फाका है, बैठ के नमाज अदा कर रही हूं, खड़ी होकर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं। बड़ी तंग दस्ती है, बड़ी परेशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी लख्ते जिगर घबरा गई, आज मेरी नूरे नजर घबरा गई। दरियाए करम जोश में आया और फरमाया फातिमा ये जरा मुसल्ला तो उठा अपना। मुसल्ला उठाया, नीचा मुसल्ले के नीचे नजर डाली, सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं। फरमाया लख्ते जिगर जितना तेरा दिल करे उठा ले, जितना दिल करे समेट ले, ये खजाना खत्म होने वाला नहीं, पर एक बात याद रख ले मेरी। फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील, कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। मेरी बेटी जितना दिल करे सोना उठा ले, जितना दिल करे चांदी उठा ले, शाही महल बना ले, बंगले बना ले, कोठियां बना ले, बड़ा कुछ इस्तेमाल कर ले। याद रखे दुनिया ऐसी बेवफा है, आखिरत में तेरा हिस्सा नहीं रहने देगी। आखिरत परहेजगारों के लिए है, अल्लाह वालों के लिए है, ऐशो इशरत वालों के लिए नहीं। इस जमाने की अगर बेटी होती तो कहती अब्बा आखिरत तो जब आएगी भूखे तो हम मर रहे हैं, देखी जाएगी आखिरत में तो उठाती हूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, उलमा ने लिखा है, फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला ढांप दिया और कहने लगी अब्बा अगर मेरी आखिरत बिगड़ती है तो मैं सोने पे थूकने को भी तैयार नहीं। शाब अबी तालिब का जमाना है, मक्का मुकर्रमा में जालिम काफरों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, अहले बैत को भी, सहाबा किराम को भी एक पहाड़ी के दर्रे में कैद कर दिया। दुआ करो अल्लाह ऐसा वक्त हम पे ना लाए, वरना आजमाइश में पूरा उतरना किसी के बस का रोग नहीं है। वो तो उन्हीं लोगों का हिस्सा था जिनके साथ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि 1-2 दिन नहीं 2.5 बरस तक दरख्तों के पत्ते न मिले। उलमा इकराम ने लिखा है कि एक माई है, उसकी गोद में बच्चा है, जब खाना ना मिला, पीना ना मिला, मक्के वालों ने बाइकाट कर दिया। इनके हाथों आटा नहीं बेचना, गल्ला इनको नहीं देना, जाओ इनको नहीं देने, पानी इनको नहीं देना। मुसलमानों की मुख्तसर सी जमात है, मक्के वाले दूध पिए, मक्खन खाएं, सब्जियां तरकारियां खाएं, गोश्त खाएं। खुदा की कसम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले और मुख्तसर सी जमात मानने वालों के 8-8 दिन के फाके हो गए। आज तुम भी सारे जन्नती बने बैठे हो, मैं भी अपने आप को जन्नती समझता हूं। यकीन जानो इस इस्लाम के बाग पे, इस गुलशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इस नबूवत के चमन पे जो सहाबा का खर्च हुआ, जो हुजूर का खर्च हुआ, क़यामत तक की सारी उम्मत मिलकर 100 में से 1 हिस्सा बदला नहीं उतार सकती। कोई मजाक था कलमा पढ़ना? मुसलमान होने का ऐलान किया नहीं और मुसीबतों के पहाड़ टूटे नहीं। न वो औरत को देखते थे, न वो मर्द को देखते थे, न वो छोटे बड़े को देखते थे, टूट पड़ते थे।
دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے۔ اور کسی بھی کیا طرز کھاتے، اسلام میں سب سے پہلی شہادت۔ تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، مطلب کا جو ہے صرف ایک۔ اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے۔ ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے۔ مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچھا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ غنی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی، میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا، اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیہ کہتی ہے، بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے، اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ عنہا کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں، سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں، ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے، پتہ نہیں کب مرے گا، یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی۔ آؤ، جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور سامنے تشریف لے آئے۔ ابو جہل کہنے لگا، سمیہ کلمے کا انکار کر دے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں، تم جانتے ہو یہ کلمہ
میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی، میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا، میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے۔ اپنے رحمان پہ اس کو ناز ہے۔ ابو جہل کہنے لگا تیرے بڑھیپے سے میں شرم کرتا ہوں۔ عمر رسیدہ تھی، عمر کافی تھی نا، تھر تھر کانپ رہی ہے، یوں رسے بندھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل کان میں آ کے کہنے لگا کانپنے تو لگ گئی نا، ڈر گئی، اب تو بعد آ جا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی یہ میری جان کی کمزوری ہے، تجھے پتا ہے؟ وہ سیدہ سمیہ کہنے لگی او ابو جہل او عتبہ او شیبہ او ولید ابن مغیرہ او تمام کے تمام مکے کے کافروں او امیہ بن خلف، یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا۔ میں گھبراتا ہوں تم سے، اللہ میرے سامنے ہے اور میرا محبوب میرا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کس حال میں انکار کر دوں؟ ابو جہل کہنے لگا میں تیرے چیر کے ٹکڑے کر دوں گا، میں برچے مار مار کے تجھے لو لہان کر دوں گا، تیرا قیمہ بنا کر ہوا میں اڑا دوں گا۔ سیدہ سمیہ کہتی ہے دیر نہ کر او مکے کے ظالموں اور چودھریوں، دیر نہ کرو، تم مجھے زیادہ نہ ترساؤ، تمہاری نظر سمیہ پہ ہے، میری نگاہیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہیں، بہشت کے 8 دروازے سامنے مجھے کھلے ہوئے نظر آ رہے۔ تم کون ہو مجھے ورغلانے والے؟ چنانچہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا، ایک ادھر دوڑایا گیا، برچھا مارا، چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلا اتنا بڑا کارنامہ 70 سالہ مکے کی عورت کا ہے جس کے تم نام سے بھی واقف نہیں ہو۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا، جس فاطمہ الزہرا کے سامنے ایسی عورتوں نے قربانی دی ہو، اس کا کتنا مضبوط ایمان ہو گیا ہوگا، اور وہ کتنی اپنے آپ کو عظیم ترین مائی بنانے کی کوشش کرتی رہی ہوگی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ غلام آئے غنیمت کے، تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ فاطمہ جھاڑو لگاتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، کھانا بناتی ہو، چکی چلاتی ہو، چھالے پڑ گئے، گٹے پڑ گئے، آج تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، جا کے سوال کر دو، ایک آدھ خادمہ مل جائے، خادم مل جائے، کچھ مدد ہو جائے گی۔ اللہ غنی خاتون جنت تشریف لائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابا کے پاس بیٹھ کر واپس تشریف لے گئی۔ کچھ مطالبہ نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں، کچھ کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری بیٹی کسی کام سے آئی تھی، واپس چپکی چلی گئی۔ اندازہ لگا اس مائی کا کیا کہنا جس کے دروازے پہ عموماً ہمیشہ فاطمہ الزہرا کا وہ دروازہ ہے جس پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ خود حضور تشریف لائے اور فرمایا بیٹی آج معلوم ہوتا ہے کسی کام سے آئی تھی اور تم نے بتایا نہیں۔ شرم کی ماری پھر بھی نہ بولی کہ میں کیوں آئی تھی۔ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا پانی لاتی ہیں، کام کرتی ہیں، میں جہاد میں مشغول رہتا ہوں،
اندازہ لگا اتنی غربت تھی کہ ایک مینڈھے کی کھال تھی، اونٹ اسی پہ گھوڑا دانا گھاس کھاتا تھا اور وہی فاطمہ الزہرا کا بستر بنا کرتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خادم کے لیے آئی تھی اور شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو دو جہان میں تیری خدمت کرے، تیری آخرت میں بھی کام آئے۔ عرض کیا بہت اچھا ابا۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر۔ فرمایا بیٹی دو جہان میں تیرے یہ بات کام آئے گی۔ سارا نے تو یہ نہیں کہا کہ ابا۔ شکریہ میری بہنوں اور بھائیوں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ۔ السلام علیکم۔